السلام علیکم اللہ الحمدللہ. میں آج ہی ہمارے ساتھ ہمارے میزبان ڈاکٹر شعیب خان صاحب موجود ہے. آپ سب شاید میرے سے واقف ہے, مفتی احسان احمد صدیقی قاسمی. میں اس موقع پر آپ سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر صاحب کا پہلے تعارف بہت اہم ہے ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحب نیفرولوجسٹ ہے سیپ کڈنی سینٹر سے ماشاءاللہ, اور وہاں کے ڈائریکٹر ہے. امید چیریٹیبل ٹرسٹ بھی آپ رن کرتے ہیں, اور غیر معمولی طبی خدمات آپ کی ہے, اور لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے بہت سارے ویڈیوز آپ کے سوشل میڈیا پر اپلوڈڈ ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اس موقع پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں, اور انشاءاللہ شرعی نقطہ نظر سے اور میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے ابھی کچھ سوالات جو عام طور پر بہت چل رہے ہیں لوگوں کے درمیان آپ سے کرنا مقصود ہے. ابھی الحمدللہ بقرعید کا موقع ہے, اور اس موقع سے بہت سارے لوگ فکر مند ہیں کہ جو اہم مسائل ہے جس کا تعلق حکمت سے, تو ان مسائل کا شرعی نقطہ نظر اور شرعی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے وہ لوگ چاہتے, اور ایسے ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو سب سے پہلی بات تو دراصل آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگوں میں کنفیوژن پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, اور ذبح کرنا ضروری ہے اس اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے, تو جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی تو کرنی ہے, لیکن جب قربانی کر رہے ہیں تو جانور بہت تکلیف میں آ جاتا ہے. کیا اتنی تکلیف جانور کو دے کر کے ہم خوشی منائیں, یہ کس حد تک سائنسی اعتبار سے درست ہے؟ ذرا اس سلسلے میں آپ کی رہبری کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے, یا سائنس اس سلسلے میں کچھ اور کہہ رہی ہے. کے سامنے بات کرنا تو اصل میں گستاخی علماء اکرام کیا بات کر سکتے, لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ تکلیف تو ہر کسی کو ہوتی رہتی ہے. اب جانور کو کیا, پتے کو کیا, کس کو بھی کیا. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اپن کسی کو حلال, جب بھی بقرعید ہو کے پورے ورلڈ میں فوڈ از, یہ جو بھی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے, اٹ از اے ویری اسٹیپل پارٹ آف فوڈ. اپنے جو ڈائٹ ہے جس سے اپن, اور یہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسٹم پروسیس کرنے فیکٹ کو سیلز بولتے ہیں, which are able to process this. اب آپ کارپینٹر کو گوشت دیں گے تو انہیں کیا کریں گے, حالانکہ آ رہا ہے انہیں کٹنے کا. خصاب کو جو ہے اگر آپ دیں گے لکڑی تو کیا کریں گے آپ. تو اسی طرح جو ہے اپنے باڈی میں بھی اللہ تعالیٰ سیل جو نان اسپیشلی ریڈ, بالخصوص ریڈ میٹ ایک ایسا چیز ہے جو کھانوں کا سردار ہے, کہ کھانے کا مین جان وہی ہے وہ, کیونکہ ریڈ بہت سارے ایسے چیزیں جو انڈین میں ہی رہتے ہیں. لوگوں کا بھی 100% گارنٹیڈ ڈائٹ. تو بیسیکلی انسان جو ہے عام دو ٹائپ کے لوگ ہیں, تو جو ہے ہربی ورس رہتا, ٹائگر ہے. ٹائگر کے پاس پیٹ میں وہ سیلس ہی نہیں ہے. پالک کو پروسیس جو ہے کتنا بھی اچھا آپ جو ہے پنیر دے دو انہیں پروسیس, وہی جو ہے اب آپ جو ہے بکرے کو دے دیں گے, آپ جو ہے حیدرآباد کی دم کی بریانی بولا تو انہیں کیا کریں گے, تو اس کے سے تو دم ہو جائے گا, وہ دم کی بریانی ایک دم کی چیز بن جاتی. تو بٹ انسان کے پاس دونوں چیزیں ہیں. اپنے داتا خود بتاتی ہے, اپنا جو ہے پتوں کے واسطے بھی بنے ہوئے ہیں کہ کارنیورس گوشت کو کرنے کے واسطے بنے ہوئے. تو وی آر بورن کارنیور, اینڈ اسی کو بیلنس ڈائٹ, اور پورے ورلڈ میں ریسرچ کری, ون آف دا بیسٹ ڈائٹ از کالڈ میڈیٹرینین ڈائٹ, جو اسرائیل اور یہ اس میں جو ہے 1% میٹ رہتا ہے, ویجیٹیبلس رہتے ہیں, اور واٹر تو خیر یہ بہت امپورٹنٹ. تو جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں آپ کا کوشچن یہ ہے کہ امپورٹینس ہے یا پھر تکلیف ہم دے رہے ہیں ہمارے کو کیا ہے, بولے تو بھائی تکلیف تو دینا ہے, دنیا بنی ویسی, اس کو بولتے ہیں لائف سائیکل یا فوڈ سائیکل بولتے ہیں اس کو. ایوری تھنگ اسٹارٹس ایٹ دا سیم پلیس اینڈز ایٹ دس. کھانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں. لائن کنگ جو ہے ایک مووی تھی, بچے دیکھتے ہوں گے, میں تو گیا. تو لائن کنگ مووی میں تو جو سمبا رہتا, بچہ رہتا انہیں چھوٹا, فائنلی کنگ کا فادر اس کو بول گھاس کو دیکھ کے تارا یہاں ٹھہرے, پھر یہ دنیا سائیکل ہے چلتے. آئی تھنک تکلیف کی کوئی ریالٹی, اینڈ مور اوور تکلیف نہیں ہوتی بولنا بھی رانگ ہے. اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ تکلیف ہی نہیں ہوتی بولے تو یہ تو بہت سراسر بات غلط ہے. آپ چھری کاٹ دے رہے ہیں, گلا کٹ جا رہا, تکلیف کیسا نہیں ہوتی, خون بہ جا رہا. سب سے منیمم تکلیف ہوتی یہ بول سکتے ہیں. تکلیف زیادہ بولے تو اب جو ہے پہلے پیر کٹ کر رہے ہیں, ہاتھ کٹ کر رہے ہیں, اب جو ہے تکلیف کے ساتھ اس کو زندہ رکھ کے جو ہے اس کی چمڑی نکال دے رہے ہیں, جو سننے میں آتا ہے بعض لوگ کرتے 3rd ڈگری ٹارچر. ویسا اگر کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہویں گی. بٹ کسی کو آپ جو ہے چھپا کے کونے میں لے کے جا کے چھری الٹیمیٹ طریقے سے فاسٹ رکھ کے, تیز رکھ کے, لٹا کے, پانی پلا کے, اور پھر اس کو جو ہے ایز فاسٹ ایز پاسبل اس کا میکسیمم جو کیروٹیڈ آرٹری بولتے ہیں, شہرک بولتے ہیں اس کو, وہاں سے میکسیمم سیدھا ہارٹ سے سیدھا بلڈ, اور 32 فٹ ہارٹ پمپ کر سکتا ہے بلڈ. اتنا پاورفل موٹر انجن ہے اپنے باڈی کے اندر. اور جب اس کو کٹ کر رہے ہیں ود ان میٹر آف 2 سینٹی میٹر آرٹری کٹ ہو جاتی ہے. تو اٹس جسٹ, اینڈ اتنے سے کٹ کے بعد آرٹری کٹ, بلڈ نکل جاتا, پوری باڈی ڈرین ہو جاتی, اور اس کے بعد میں اس کا نروز بھی کٹ ہو جاتے ہیں, اس کے برین کو پین کا سینس نہیں جاتا اس کو.
is just like किसी को anesthesia दे as fast as possible. इसलिए आप देखे भी होंगे रोड पे फाइट्स होते कभी कभी, कोई कान भरी मर जाता आदमी बेहोश हो जाता है, उसके नर्व्स को affect यानी ये समझा जा सकता है कि वो फौरी बकरा बेहोश हो गया है, बिल्कुल बेहोश हो गया होना. It is almost painless बोल सकते हैं अपन लोग. जी जी जी. And it is one of the cleanest way, क्योंकि पूरा ब्लड ड्रेन हो जाता है. अब सपोज जो है मेरे को कोई मारे करे या मेरे को कोई तकलीफ हो गई तो मेरे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो, डेफिनेटली मैं जो हालत में अब हूँ वो नहीं. तो बकरे के अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी जो रिलीज होते हैं पूरे ब्लड के थ्रू बाहर आ जाते हैं. तो आई थिंक ज़बीहा कुर्बान बेस्ट वे. एंड तकलीफ होने का तस्वुर अपने माइंड के बाहर निकालना चाहिए. सिर्फ बकरीद से पहले चंद वीडियोस देख के जो लोग इंप्रेस हो जाते हैं, अरे भाई माई फूड बोल के बकरा के हेलो स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट नहीं है. इट इज डेफिनेटली फूड, उसमें कोई इनकार नहीं है. दुनिया सदियों से खा लेती आ रही है, आगे भी खाते रहेंगी. एंड अगर नहीं खाए तो अपना रहना मुश्किल हो जाएगा दुनिया में. इट्स साइकिल, यू हैव टू मेंटेन इट. एंड इमोशनल होके हर कोई वेजिटेरियन नहीं हो. इसी तरह से बाज लोग जो है साइबेरिया साइड, आर्टिक बिल्कुल जहाँ पे नॉर्थ पोल के करीब वहाँ पे तो पत्ते भी नहीं, वहाँ खाली गोश्त, ओनली मीट. देयर आल्सो कोई इसी तरह एक्सट्रीम वेजिटेरियंस भी है, बट मेजॉरिटी को उससे नहीं बना सकते. पूरी दुनिया 8 बिलियन लोग पूरे गोश्त खा लेंगे बोलो तो मुश्किल है. 8 बिलियन खाली पत्ते खाएंगे वो तो जंगल ही नहीं बचे. मे भी अच्छा नहीं. तो ट्राई टू बी नॉर्मल, एतदाल, मॉडरेशन के साथ. और जाहिर सी बात है कि जो है तकलीफ इज नॉट द प्राइमरी एम. अपने को अपना पेट भी भरना है जी. उसकी तकलीफ देख के अपन पत्ते को भी तकलीफ. लेकिन मौलाना आपसे क्वेश्चन मेरे को ये था कि ये वाजिब क्यों है एक्चुअली. इस्लाम के तो हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई हिकमत भी रहती है. हिकमत बोले तो डेफिनेटली हम लोग तो हकीम लोग नहीं है. हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास मालूमात है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चीज़ बदलते रहती. आपकी जो चीज़ है बदलने वाली नहीं है. इतने सालों से नहीं बदली, 1500 साल हो गए, आगे भी नहीं बदलेगी इंशाल्लाह. इसकी क्या हिकमत क्या है सब, असल हिकमत? ये तो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, असल तो नॉलेज नहीं. असल में बात ये है कि इस्लाम, लफ्ज़ इस्लाम, हम सब मुसलमान, तो मुसलमान होने का तकाजा और बुनियादी जो हुक्म है वो ये है कि सरेंडर हो. किसके सामने? बनाने वाले के सामने. एक सिंपल लॉजिक, जिसकी जानिब से क्रिएशन है तो उसकी मानना ये डेफिनेटली हमारे लिए ज़रूरी है. कोई इसके अंदर दो राय ही नहीं हो सकता. जो हाकिम है, जो मालिक है, जो रब है और जिसने हमको पैदा किया है, जाहिर बात है कि मानना उसी की है. अब ये उसी की मानने के लिए उसने जो कुछ हमको अहकाम दिए हैं, हम उन अहकाम के सामने अपने आप को झुका देना, अपने आप को. यहाँ पर सबसे मेन बात, बुनियादी बात ये है कि भाई इस्लामी हुक्म खा समझ में आओ खा ना समझ में आओ. ये हो सकता है कि हमारी अक्ल है और हमारा इल्म है ये कुछ कमज़ोर हो, ये तो हो सकता, और उस कमजोरी की वजह से मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही. लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है वो हुक्म हकीकत के खिलाफ. इसलिए पहली बात तो ये है कि अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा, ये दो चीज़ें हमारे लिए बुनियादी है. खा समझ में आएंगे तब भी मानेंगे, खा नहीं समझ में आएंगे तब भी मानेंगे. तो जब ये है तो अब हमको ये समझना है कि भाई इसके पीछे हिकमत और लॉजिक की जो बात आप कर रहे हैं, तो लॉजिक से पहले ये बात तो ज़रूरी कि समझ में आए ना समझ. लेकिन इतना तय है कि जो इस्लामी अहकाम हैं उसके पीछे ढेर सारी हिकमतें हैं. उनमें से एक बहुत बड़ी हिकमत यहाँ पर यह है कि असलन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ था, हम सब मिल्लत इब्राहीमी पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, आप जो दीन लेकर आए हैं मिल्लत इब्राहीम, तो जो आप दीन लेके आए हैं वो मिल्लत इब्राहीमी पर है. तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का हुक्म दिया था, आप अगर गौर करेंगे तो वहाँ असलन बेटा ज़बह नहीं हुआ. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बात और ख्वाहिशात सब ज़बह. उन्हें तो पता नहीं था, पट्टी पड़ी लगी हुई थी आँख पर और गले पर छुरी चल गई. थोड़ी देर में जब पट्टी खोले तो वहाँ मेंढा ज़बह हो गया. तो वो जो छुरी चली है वो दरअसल जज्बात और ख्वाहिशात पर छुरी चली कि अल्लाह के हुक्म के सामने ये सारे जज्बात मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं. इसीलिए जो पालतू जानवर होता है जिससे आदमी के जज्बात और ख्वाहिशात उससे वाबस्ता हो जाते हैं, उनसियत पैदा हो जाती है, एक फैमिली मेंबर की हैसियत वो इख्तियार कर जाता है, उसको कुर्बानी के दिनों में ज़बह करना, उसकी कुर्बानी देना, ये ज्यादा. वजह क्या है कि भाई ये इससे उनसियत हो गई, लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म मेरे लिए फाइनल, मैं सारी चीज़ों को कुर्बान कर सकता हूँ. इसका एक अमली नमूना पेश किया जा रहा है कुर्बानी के मौके पर. अल्लाह के हुक्म के सामने मैं अपनी सारी ख्वाहिशात को, सारी ज़रूरी सब को मैं कुर्बान करने के लिए, इसका एक अमली नमूना हमको इस मौके पर पेश किया जा रहा है. पहले लाके पाल लेना, दिन पहले खरीद लेना मार्केट से. अफजल
مشکل ہے شہر میں مشکل ہے. لیکن پھر بھی مولانا انسیت پیدا ہوئی تو ہی وہ مزہ ہے. یہ واجب اور فرض میں کیا فرق آیا تھا؟ فرض نہیں ہے وہ قربانی. دیکھیے دراصل یہ کیٹیگریز ہے اسلام. اسلام میں جو حکم ڈائریکٹ قرآن پاک کا ہوتا ہے اس کے لیے فرض کی اصطلاح استعمال. وہ حکم جو قرآن پاک میں آیا ہے لیکن اس کے لیے قرآن پاک کے ذریعے سے فرضیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر یا حدیث مشہور. یہ حدیث متواتر اور مشہور صحیح حدیث کی قسمیں ہوں. ایسی احادیث سے کوئی حکم ایسا ثابت ہوتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہو, پابندی کی, تو وہ حکم واجب قرار تھا. نہیں کرے تو گنہگار ہو جاتے گا. جی وتر کیا ویسا. ہاں اس میں تھوڑا سا فرق. فرض وہ حکم ہے جس کے نہ کرنے پر گناہگار ہوں گے, انکار کرنے پر کافر. واجب وہ حکم ہے جس کے نہ کرنے پر گناہگار تو ہوں گے لیکن انکار کرنے پر فاسق. یہ تھوڑا سا فرق. تو قربانی تو واجب ہے. لیکن مولانا یہ جو ہے نا اس بات پہ خواہشات, زکات بھی ویسی ہے نا مولانا. ایسا کیوں نہیں کہ جو ہے یہ بکرے کے جو اب چل رہا ہے کر رہے مال پیسے دے دیا تو وہ روزے کے رہتے, دیکھو روزہ نہیں رہتے تو ہمارے پیشنٹ بکرے کا بھی کچھ ہے کیا. سیدھی سی بات آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پیسے آپ یہ کیا 10-15 ہزار کا بکرا لائیں گے پھر اس کو پالیں گے پھر اس اور جو ہے قصائی کو کچھ پیسے دیں گے, لمبا ہے 10-15 ہزار. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہم عام طور پہ اس کے بکرے کے 3 حصے رہتے ہیں اور رشتہ داروں کے الگ اور غربا کے الگ, اپنے واسطے 5-5 ہزار کر کے 5-5 ہزار پہ مار دیا تو. دیکھیے ایک بات عام طور پہ اس سلسلے میں یہ کہی جاتی ہے لوگوں کے درمیان کہ صاحب یہ پیسے تقسیم کر دو اس سے غربت ختم. سوال یہ ہے کہ غربت کا خاتمہ پیسوں کے تقسیم کرنے سے ہوتا کیا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیسے تقسیم کرے تو لوگ اور غریب ہو جاتے کیونکہ مانگنے کی عادت ہو جائے گی. بھائی ان کی محنت کے بغیر جب پیسہ ان کو گھر بیٹھے مل رہا ہے, مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, تو اب وہ کمائیں گے. اور اسلام تو اس کو بہت سختی کے ساتھ منع کرتا. محنت کی کمائی کو اسلام جو ہے افضل قرار دیتا ہے. تو کسی بھی ملک کی اکانومی کو اگر گرانا ہے سیدھا سا آسان کام ہے, پیسے فری تقسیم کرنا شروع کر. لیکن آپ کو غربت ختم کرنے کے لیے جو اصل طریقہ ہے, جو پریکٹیکل ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو پیسہ کمانے کے لیے جو سروسز ہو سکتے ہیں, جو اپارچونیٹیز ان کو ہو سکتے ہیں, وہ آپ پرووائڈ کریں تو اس سے اکانومی اٹھے. اب جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو ماشاءاللہ سے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کا پیسہ جو ایسٹس میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے. اور بہت سارے غریب لوگ جو جانور بیچ رہے ہیں تو مالدار لوگ ان سے جانور خریدتے, تو غریب لوگوں کے پیسے کا جو فلو ہے, مالداروں کے پیسے کا جو فلو ہے وہ غریبوں کی طرف جائے گا. ٹھیک. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا فائدہ. جانور بیچنے والے اکثر لوگ غیر مسلموں کا فائدہ. پھر جانور جب شہر میں آتا ہے ٹرانسپورٹیشن, اس کے ذریعے سے غیر معمولی لوگوں کا فائدہ. قصائی کٹوائی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بہت سارے قصائیوں کا فائدہ. ایک نارمل ریسرچ کے مطابق 20 سے 25 لاکھ آدمی جو ہے اس موقع پر اپنی سال بھر کی کمائی کو جمع کر سکتے ہیں صرف بقرعید کے موقع سے. اور اکثر جو لوگ یہ بولتے نا کہ پیسے تقسیم کر دو اس سے فائدہ ہو جائے گا غریبوں کا, آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے پیر میں لیدر کے جوتے رہے, ان کے ہاتھ میں جو ہے لیپ ٹاپ بیگ لیدر کا رہے گا, لیدر کے جیکٹس وہ یوز کر رہے ہوں. تو ایسی ساری چیزیں. بھائی آپ کو جب اتنی ہمدردی ہے تو یہ لیدر کیا ہے اوپر سے نیچے تک, اور ان کے بچے چاکلیٹ کھا رہے ہوں, وہ چاکلیٹ کے اندر جو مٹیریل یوز ہو رہا ہے وہ انہی جانوروں کے ہڈیوں سے بن رہا ہے, ان کے بچے وہی سارے پیزا برگر کھا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ملک کی اکانومی کو اٹھانے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ پیسے تقسیم کیے جائیں. امپلائمنٹ کریٹ. ہاں ظاہر بات ہے, غربت پیسے کی کمی کا نام نہیں, غربت ایٹیٹیوڈ کا نام, ہاتھ مانگنے کا ایٹیٹیوڈ. تو اس لیے لیکن اس میں ایک سب سے اہم بات وہی کہ بھئی ہم حکم کے پاس, ہمیں کہا گیا ہے قربانی کرو تو ہم قربانی کرتے ہیں, اگر ہمیں کہا گیا ہے صدقہ کرو تو صدقہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, اور غیر رمضان میں بھی بہت سارے نفلی صدقات کرتے ہیں, اس سے بہت سارے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں ہم اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے نفلی صدقات میں کہ بھئی یہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, ہر ایک کے لیے آپ چلاتے ہیں امید چیریٹیبل ٹرسٹ, آپ صرف مسلمانوں کا فائدہ کرتے ہیں, مسلم غیر مسلم کسی کو نہیں دیکھتے. تو صدقات کے لیے ایک مستقل. صاحب یہ جو 15,000 کا بکرا ہے, بس بکرے 1 لاکھ کے بھی ملتے, اس میں ہائیسٹ کوالٹی بکرا نیٹ بیب ہونا, اس کا بھی کچھ ہے کیا کانسیپٹ؟ دیکھیے سوال یہ کل رات میں دیکھ رہا تھا میں, کوئی 1 لاکھ کا بکرا لداخ سے آ گیا بول کے بتا رہا, کا بکرا لے کے اب اتنا ہی kg گوشت نکلنے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر گوشت کے واسطے ذبح کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, تو بڑے بکرے کا گوشت اتنا زیادہ مزے کا بھی نہ رہتا. مگر بیف ہونا مگر یہاں پر ایک بات ہے, سوال یہ ہے کہ کانسیپٹ کیا ہے قربان گوشت کھانا. میں تو ایک مثال دے کے عام طور پہ
جو لوگ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں نا، تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بچے 15 اگست کو 26 جنوری اسکول جا رہے ہو، بہت تیاری کے ساتھ جلدی اڑ گئے اور تیار ہوئے اور وائٹ ڈریس پہن لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ آج اسکول میں ٹافی ملا، وہ گئے پروگرام اٹینڈ کرے، چاکلیٹ ٹافی لیے اور گھر واپس۔ اچھا بیٹا کہاں گئے تھے، کیا ہوا آج، کیا ہم کو ٹافی ملی ہے؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پورے ایونٹ کے پیچھے کتنے مجاہدین کی قربانیاں لگی ہوئی ہے اور کیا اس پروگرام کا پرپس ہے، ان کو بچوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ بالکل اب ان کو تو اپنے ٹرافی سے مطلب ہے۔ ایسے ہی جو لوگ بقرعید کے موقع پر گوشت کھانے کی نیت کر لیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس قربانی کے پیچھے کتنا بڑا پرپس ہے، اس کے ذریعے سے میرے اندر کیا چینج آنا چاہیے، میرا کیا نیت ہونی چاہیے اور میری زندگی کتنی بدلنی چاہیے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ کہ ہے بکرا کٹا اور آج بھیجا ہے اور آج کلیجی ہے اور کل پائے ہے اور فرسٹ کلیجی جب تو اس وقت تک تو ناشتے ہی ایزی ڈائجسٹیبل بھی ہے کلیجی، ایک دم آئرن کا ہائی سورس، خون کے واسطے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت فائدہ ہے، یہ سو فائدے دے کے گوشت کھاؤ بھائی، 3 ٹائم بھی گوشت کھا سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور حیدرآباد میں تو ہم لوگ رہتے ہیں الحمدللہ، یہاں پہ ہر قسم کا گوشت ملتا ہے، اور کیسا بھی منیمم حیدرآبادی اگر ہے انہیں تو 2 بار تو منیمم کھانا پڑتا، اور اس کے بغیر تو اس سے بغیر مشکل ہے، کیونکہ بولے تو اپنے نیوٹریشن چاہیے اپنے کو۔ اور سب ون آف دا بیسٹ ڈائٹس بھی ہے ورلڈ کی، کیٹو ڈائٹ بول کے، اٹ از فوکسڈ اونلی آن میٹ فیٹس، زیادہ اکثر لوگوں سے اگر پوچھا کیا کھایا بولے تو چاول کھایا، روٹی کھایا، یہ سب بیکار کی چیزیں۔ KFC کا برگر لے کیا کھایا بولے تو کیا بن کھایا بولتا ہوں نا، اصل اندر کا چکن رہتا سماؤ جو ہے کانسیپٹ رانگ ہے۔ تو مولانا تو یہ جو جانور کو جو بے عیب رکھنے کا ہے، اس کا مطلب گوشت بھی تو اچھا رہنا پڑتا ہے، ایک دم ایک فالتو جو ہے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے اس کا کسا کاٹ، ہاں وہی جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، وہ یہ کہ بڑا جانور کوالٹی بھی امپورٹنٹ رہتی ہوں گی نا سر، گوشت کی دیکھنا تو کس کے نام پہ دے رہے ہیں، یہ سستا لے کے ڈال دیں گے۔ جب اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہمارے آپ کے پیدا کرنے والے، جس کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے نام پہ ذبح ہونا ہے، تو جتنی بہترین کوالٹی کا ہوگا، جتنا بہترین۔ بھائی حدیث پاک میں یہ بھی تو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور ہمارے لیے قیامت میں ہماری سواری بننے والا ہے۔ اب سواری کیسی چاہیے؟ بڑی چاہیے، بہترین چاہیے، طاقتور چاہیے، تو لیکن اس کے اندر دکھاوے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، تو انشاءاللہ یہ ثواب ملے گا۔ ایک بار اپن لوگوں سپوز اب پال لیے، اب لا کے میں بکری پال لیا یا گائے پال لیا یا بکری لیا، جو بھی میں پال لیا، جو بھی حلال ہے قربانی کے واسطے، اس کا دودھ نہیں پینا بولتے ہیں لوگ، ہمارے کھیت میں کام ایسا کچھ؟ جی ہاں بالکل، اس کو ریسٹنگ پریپیرنگ فار دی ڈے نہیں، پریپیرنگ نہیں ہے وہ، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی، سوری اگر میں غلط بول رہا ہوں، بہت آپ اہم سوال کر رہے ہیں، آپ بہت اہم سوال کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت۔ دیکھیے یہ جانور جس کے نام پہ قربان ہونے ڈیسائیڈڈ ہے، اللہ کا پہلے فیصلہ کرنا پڑتا، ایسا نہیں کہ جو ہے میرے 100 بکریاں اس میں سے ایک اٹھا لے کے لے چلے گئے، پہلے سے فیصلہ کرنا ہے میں قربانی کے لیے کون سا جانور لے رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی جانور قربانی کے لیے طے ہو گیا، انتہائی ریسپیکٹیبل ہو گیا، اس کی نسبت لگ گئی، ہاں جڑ گیا، بس نسبت اصل اب یہ اللہ کا ہو گیا ہے۔ جب اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ والا ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، ریسپیکٹڈ ہو گیا، اب اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو ستا نہیں سکتے، اس کا دودھ تک نہیں پی سکتے۔ تک فیصلہ کرنا مولانا عید سے پہلے کر سکتے ہیں، نماز سے پہلے ایک ہفتہ پہلے۔ افضل یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ کار ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پالنے کا اہتمام کرتے تھے کہ آج آپ کی قربانی ہوئی، کل اگلے سال کا جانور خرید لیجئے آپ، لیکن ہم شہر میں ہیں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنا جلدی خریدیں گے اتنا زیادہ اس کی خدمت کرنے کا موقع ملے، اور اللہ والا ہے، اللہ والوں کی تو خدمت کرنا چاہیے بالکل۔ اور واقعی میں تو اس موقع پر یہ ہمارے جو ہے آڈینس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ سے جب نسبت جڑ گئی اور کوئی اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو اگرچہ کہ وہ جانور ہے وہ اتنا ریسپیکٹیبل ہے اور پوری دنیا اس کی ریسپیکٹ کر رہی ہے، تو اگر ہم ایسی نیت کر لیں اللہ کے نام پہ کہ اللہ کے نام پہ میں قربان ہو جاؤں گا، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، میں اللہ کا ہو جاؤں گا، دنیا تابع ہو جاتی، ساری دنیا میرے تابع۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ اعلان کروائیں گے کہ اب اس کی ریسپیکٹ کرو، حدیث پاک ہے۔ یہ اصل میں عید اللہ والا بننے کا راستہ بتا رہی، بے شک، اس کو دیکھ کے سیکھو، اس کو دیکھ کے سیکھو، جیسا کوے کو دیکھ کے گاڑنا سیکھ گئے، بے شک، ایسا بکرے کو دیکھ کے اللہ والے بننے سیکھ جاؤ۔ اور جب یہ ہو جائے گا، یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے پیچھے دنیا پھر رہی ہے، آخر آپ اس کے پیچھے راز کیا سمجھ رہے ہیں؟ راز یہی
وہ اللہ والا ہو گیا, اس کی اللہ سے نسبت جڑ گئی, پوری دنیا اس کے قدموں میں آ گئی. تھوڑا ایک اہم جو چیز ہم قربان کر سکتے ہیں اپنے خواہشات میں, کیا آپ کے حساب سے کیا ناظرین ہے, ینگسٹرز رہتے ہیں, سوری بہت ٹپیکل کوشچن ہے لیکن یہ اس وقت تو نہیں کر سکتے ہیں. اب جو ہے کوئی ایک چیز 1000 خواہش نکلے, ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن ایک تو دم نکالیں گے یہ بار, کس کا دم گھوڑ دیں گے وہ لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز قربان کریں گے اللہ کے نام پہ ہم لوگ اس موقع پر, اس عید میں کم از کم, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت, بخاری کی روایت, کہ کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. تو بس اسی کو لے لیتے ہیں, اپنی خواہشات, یہ ایک چیز ہی قربان کریں گے, وہ کیا, اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ اب اس کے بعد دین کے تقاضے پہ عمل کروں گا, میرے تقاضے پہ عمل نہیں کروں. یہ ایک چیز قربان کر لیں گے اس مرتبہ انشاءاللہ. اسٹوڈنٹس کا سے کیا تقاضا ہوگا؟ تقاضا اسٹوڈنٹس تو بہت کریم ہے ہمارا, تو کریم کے لیے, کریم کے واسطے ضروری ہے کہ اچھا کریم ہی, اچھا کریم بھی کھاؤ بھائی, فیٹس بھی امپورٹنٹ ہے, ہیلتھی فیٹس بھی امپورٹنٹ ہے, اور جو ہے کیسا بھی گوشت بھی کھائیے. لیکن مولانا یہ جو قربانی ہے اس طریقے سے میلنائن کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں, رانگ ہے. گوشت ہر کوئی کھا سکتا ہے. ہندو پنڈت سے میرا دوست ہے خاص, کشمیر میں تو لوگ بھی کھاتے ہیں روغن گوشت. وہ بلکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اس موقع پر کہ جو یہ کہا اور بولا اور سنا جا رہا, ہم سنے صحیح ہے نہیں ہے, آپ بتا کہ جتنے پارٹس ہوتے ہیں ہمارے جس پارٹ کو فائدہ پہنچانا چاہے بکرے کا وہ پارٹ کھائیے. کہاں تک اس کے اندر, مثلا یہ کہ آپ کڈنی اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ, تو کیا اپنے کڈنی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے کڈنیز کھائیں؟ اس کے لیے کیا آپ کا خیال ہے, آپ کی تحقیق کیا ہے؟ تحقیق تو نہیں ہے میری کچھ بھی, لیکن جتنا آپ سنے ہوتا ہے میں بھی سنا, آپ سے زیادہ سنا ہوں گا میں, کیونکہ روز پیشنٹس پوچھتے رہتے ہیں کہ جو ہے کڈنیز کھائے تو کڈنیز اچھے ہوتے ہیں کیا؟ وہ تو نہیں ہوتے, کھلی بات, کڈنیز کھانے سے کڈنیز اچھے نہیں ہوتے. اگر آپ کڈنیز کھائیں گے بکرے کے 100% یورک ایسڈ بڑھ جائے گا, کڈنی میں سٹونز بن سکتے ہیں آپ کے, ہائسو نیسو مسئلے ہو. وہ جو ہے جو بولتے ہیں آنکھا کھائے تو آنکھا اچھے ہوتے ہیں, اور گردے کھائے تو گردے اچھے ہوتے ہیں, کلیجے کھائے تو کلیجے اچھے ہوتے ہیں, ویسا کوئی آئی ڈونٹ تھنک ایسا کانسیپٹ ہے. باڈیز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتی, ہو سکتا ہے کسی کا تجربہ تھا ہوگا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اپن ایسے دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ کلچرل ٹریڈیشنز اور ویلیوز بہت اسٹرانگ, اس سے خلاف تو میں نہیں بول سکتا ہوں, کیونکہ ہم سب ٹوٹ جائیں گے لیکن کلچر نہیں ٹوٹ سکتا. تو یہ اب آستھا پہ تو کئی سارے فیصلے سپریم کورٹ بھی لیتا, آپ میں جانتے ہیں وہ سب چیزیں. تو بلیفس از ویری اسٹرانگ. اگر کوئی جو بھی کھائے, اگر اس کو ایک بلیف کے ساتھ کھائیں گے اس کو تو ملتا, یہ فیکٹ. آپ جو سوچ کے کھائیں گے آپ کو پکا ملیں گا. اٹ از بیکاز آپ ایک ہیومن بینگ, آپ کے اندر ایک پاور ہے, وہ پاور جو ہے اللہ کی پھونک ہے, روح ہے. آپ جو سوچ کے کھاتے ہیں آپ کو 100% ملتا. کوئی آدمی اب جو ہے گھٹکے سر میں جو ہے کوئی گردے میں جو ہے دوا ڈال کے دے رہا, کوئی جو ہے جنگل میں کریم نگر کے کچھ پلا دے رہا, اب مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اب فائدہ ہوتا نہیں ہوتا, 100% رزلٹ تو نہ میرے پاس ہے نہ دنیا میں کسی کے پاس ہے, کیونکہ یہ 100% گارنٹیڈ چیزیں تو کہیں نہیں رہتے. لیکن کڈنیز کھانے سے اتنا تو میں ایز اے کڈنی ڈاکٹر بول سکتا ہوں کہ آپ کو کڈنیز کو بینیفٹ تو نہیں ہونے, آؤٹ رائٹ کلیئر ہے, کیونکہ کڈنیز میں ہائی پیورینس رہتے, ہائی یورک ایسڈ بن سکتا, اسٹریسفل فار کڈنی سٹونز بن سکتے, بی پی بڑھ سکتا, اور کبھی کبھی یہ انگوٹھے پہ جو پینس ہوتے ہیں اکثر گاؤٹ بولتے ہیں, اس کا اٹیک ہو سکتا. تو کڈنیز آئی ڈونٹ تھنک از گڈ ایٹ آل. اور اگر بکرے کی کڈنیاں فیل رہے تو پتہ نہیں اور کیا رہتا, کیونکہ بکرے کا ٹیسٹ تو نہیں کرتا نا کڈنی کتنی کام کر رہی ہے, اس کی کیا ہے, اس کو 2 دن پہلے لا کے گھر پہ بند دیتے, پانی نہ دیتے. بعض لوگ اللہ والوں خدمت کرتے لوگ, لیکن اب اچھا ہی میں کبھی کبھی کیا رہتا, آپ بھی دعوت میں جاتے, میں بھی جاتا ہوں کبھی کبھی, تو ایکسٹرا دے دیتے بھائی, ہے سونے سو کاما ہو جاتے, وہ بکرے کے لوز موشن لگ جاتے رہتے ہیں, اب انہیں انفیکٹڈ رہتا, وہ اپن تو ویٹنری ہے نہیں. بالکل سوری میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں جو رہتے, تو لیکن بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہارٹ کھانے سے فائدہ ہوتا ہے, اس کو تو میں دیکھ لیا. ہارٹ کھانے سے ایک کیو انزائم Q10 بول کے رہتا, وہ انزائم صرف ہارٹ میں رہتا, اور وہ گولی ایک مارکیٹ میں لینے جائیں گے تو 42 to 50 روپیز کی گولی ہے, امپورٹنٹ انزائم ہے, بہت سستی گولی ہے. مطلب یہ نہیں, مگر 50 کی نہیں, سوری آپ برا مت مانیے, آپ گئے تو وہ 50 روپیز میں ملتی, میں گیا تو 5000 میں تو نہیں ملتی, ایسا کچھ نہیں رہتا, اتنا فرق اتنا تو رہنا چاہیے, تو مارجن رکھنا پڑتا ہمارا. جی ہاں جی, انڈسٹری کیسا ورک کرتی ہے آپ کو تو معلوم ہے, تو ہے لینی میں, لیکن اس کا ایک پتا ملتا, اٹس اے ویری انزائم, اور وہ جو ہے ڈیفینیٹلی انرجی آتی, اینڈ ایتھلیٹس یوز کرتے ہیں وہ سپلیمنٹ. اور باقی کے جو گردے کے پارٹس ہے, فار ایگزامپل پائے ہے, پایوں میں بہت سارا کولاجن ہے, اور وہی جو ہے ایلڈرلی ہونے کے بعد, لوگوں ذرا ضعیف ہونے کے بعد, گھٹنے کا جب گیپ کم ہوتا, 2 ہڈیاں اوپر کے نیچے کیسے لگے ہوئے رہتے, گھٹنا ایسا موو ہوتا رہتا, بیچ میں لکوڈ رہتا, جیسے شاک ابزاربر میں کیسا رہتا گاڑی میں, وہ لکوڈ کم ہوتا, اور
اور وہ جوائنٹ کا اسپیس کم ہوتے رہتا ہے. اینڈ دین جب آدمی بیٹھتا نیچے اٹھتا تو ہڈی لگتے رہتی ہے, اینڈ دین پین ہوتا ہے. اس کو آسٹیو آرتھرائٹس بولتے ہیں. ایج کے ساتھ گیپ کم ہوتا ہے. تو پائے کھانے سے اس میں کولاجنس رہتے ہیں, کولاجن کی گولی لوگوں سپلیمنٹ دیتے ہیں تاکہ یہ لکوڈ بیچ میں بھرے, پھر آپ کا جوائنٹ کا جو ہے ذرا شوق اور اچھا رہے, موومنٹ رہے. تو وہ گولیاں کھانے کے بجائے پائے ونس اور ٹوائس منتھ کھا. تلنگانہ میں ٹریڈیشن بھی ہے ویسا, مسلمس بھی کیا ہندوز بھی, جو ہے ذرا بیک پین جوائنٹ پینس ہو تو پائے کھاتے ہیں سکون سے. حیدرآبادی پائے تو اور پائے بریانی تو اپنا اس کا رزلٹ ہے. لیکن زیادہ پائے کھانے سے آپ کے ہارٹ میں پائے پڑ جاتے ہیں اور اسٹینٹ ڈالنا پڑتا ہے. کولیسٹرول بھی جو ہے ہارٹ ہو سکتا ہے. وہ پائے جو ہے پلر کو بھی بولتے ہیں بلڈنگ کے, تو ویسے پلرس لگ جاتے ہیں, اس کو توڑنے کے واسطے کارڈیولوجسٹ کو جانا پڑتا ہے اندر. سو مے بی ڈینجرس. باقی کی چیزیں سے ایسا پر سے لیور کھانے سے لیور اچھا ہوتا ایسا کچھ بھی ہے نہیں. بعض چیزیں لیور کھانے سے آئرن ہیموگلوبن بڑھ سکتا, آئرن کا کنٹینٹ بہت ہائی رہتا کلیجی میں. اینڈ اگین اٹ ڈیپینڈز آن دا وے آف کوکنگ آلسو, کون پکا رہا ہے. اب جو ہے بالکل تیل میں تل کے اور جو ہے ایسا ڈبا کے ایسا تلا ہوا تو ویسے کھایا جاتا. ہاں ویسا کھایا جانا تو مطلب ریگولر نہیں کھا سکتے ویسا. مطلب عید کے ریگولر جو ہے آئی تھنک بوائل وائل کر کے مرق ٹائپ ایسا. مطلب عید کے دن تو آپ اجازت دیں گے نا کم سے کم ایک دن دو دن بالکل کھاؤ بھائی. اور جتنے بھی سائنٹیفک ریسرچ ہے یہ سب یہ ریڈی میڈ گوشتوں کے اوپر, بوائلڈ گوشتوں کے اوپر نہیں ہے. یہ مور آف اسموکڈ پروسیس, وہ ہاٹ ڈاگ بول کے ملتا اور چھوٹے چھوٹے وہ سلامیز بول کے ملتے. یہ سب چیزیں جو ہے خطرناک ہے. پروسیس میٹس خطرناک ہے, لاٹ آف سالٹ, پریزرویٹو سب جو ہے پوائزنس رہتے لانگ رن میں. لیکن فریش میٹ آئی تھنک اٹ ویری گڈ. لیکن اگین باربیکیو کرنا, باربیکیو پارٹیز روز کریں گے تو بھی پرابلم ہو جاتا, اس سے بھی خاص انٹسٹائنس کا. تو گوشت کھانا بھی چاہیے لیکن زیادہ باربیکیو روسٹڈ بولتے ہیں ڈینجرس. سال میں ایک مرتبہ فارم ہاؤس کا پلان بن گیا, سال میں نہیں مہینے میں بنا ہوا تھا. روز کا قصہ نہ روز کھانا. لیکن پتھر کا گوشت تو بیسٹ ہے, اس میں تیل بھی کم لگتا اور جو ہے اس میں ڈوبتا نہیں ہونے, خرچہ کم بھی, خرچہ بھی کم ہے. ایگزیکٹلی سوئل ہوٹل کا اچھا ملتا تھا. میں والا ہی فرسٹ ٹائم دیکھا. ادروائز گوشت تو آئی تھنک اسپیسیفک پارٹ کھانے سے اسپیسیفک چیز اچھی ہو جائیں گی ایسا کوئی, کیونکہ باڈی اس کو ریڈ نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات اور ہے کہ بہرحال ہر معاملے میں ہمارے آڈینس کے لیے بھی یہی بات کہ بھئی سب سے پہلے تو حکم, اللہ نے جو حکم دے دیا وہ ہمارے لیے مفید ہے, اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا وہ ہمارے لیے مضر ہے, دنیا میں بھی نقصان دہ ہے, آخرت میں بھی نقصان دہ ہے, میڈیکلی بھی, باڈی کے لیے بھی, جو بہرحال ہے. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر جانور میں 7 چیزیں ایسی ہے جو بہرحال منع کیا گیا ہے احادیث میں ان سے, حرام, جیسے بہتا ہوا خون ہے, غدود ہے, شرمگاہ ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ یہ شرعی نقطہ نظر سے تو حرام ہے, تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے. اور یہ بات طے ہے کہ جتنی چیزیں شریعت منع کرتی ہے وہ ان چیزوں میں نقصان ہے. تو اب ان چیزوں کے اندر نقصان کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے میڈیکلی؟ کیا غدود بولے تو پروسٹیٹ, ٹیسٹس اور پیشاب کی تھیلی, یہ سب چیزیں جو سنے تو بھی کیسا کی لگتا ہے, کیسا کی لگ رہا ہے. اس کے بارے میں کیا بولے سر کا ہے, لیکن کامن سینس ہے کہ اس میں پیشاب رہیں گا تو انفیکٹڈ رہنے کا چانس رہتا ہے, اور وہ ہارمونس ٹیسٹس ہیں, آپ کا ہارمون امبیلنس ہو جائے گا. ناٹ اے گڈ آئیڈیا. پیخانے کی جگہ کوئی جگہ ہے وہ جانے کا, سیریل خراب ہو جا رہا اپنا, تو ڈیفینیٹلی ڈینجرس. اور ایسی چیزیں ایسا کوئی شارٹیج نہیں ہے اچھے خاصے گوشت کی جو وہاں جا رہے ہیں. میڈیکلی انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے, میڈیکلی پوائزننگز ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے, اینڈ دین ہارمونل امبیلنس ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. بیٹر ٹو اوائڈ, حرام ہے, دور رہنا. کیا خون بھی کوئی اب کیا وہ لیچ تھوڑی ہے, خون ڈالنے کا اس کو پیا جائے کوئی جوس بنا کے. بلڈ تو ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا, بلڈ از سم تھنگ جو پی بھی نہیں سکتے, کلاٹ ہو جاتا, بہرحال بلڈی ڈرنک ہو جاتا. یعنی یہ بات طے ہے کہ جن صرف یہی 7 چیزیں نہیں, شریعت نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے وہ ہمارے جسم کے لیے, ہمارے صحت کے لیے بہت مضر. اصل بیسیکلی یہ بہت زیادہ کھانا وانا ہو گیا. اپنا پرپس کھانا تو نہیں ہے مولانا صاحب, بولے اسٹارٹنگ میں اپنا پرپس زندہ رہنا ہے, اور اپنا مشن, اپنا پرپس, اپنا مقصد اس کو فلفل کرنا ہے. کھانے کے لیے اپن زندہ نہیں ہے, زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. جی ہاں, جی. گاڑی جو خریدتے پیٹرول بھرنے کا سے نہیں خریدتے, پیٹرول بھرتے گاڑی چلاتے. تو یہ جو گاڑی ہے یہ باڈی ہے اپنی, اس کا پرپس, اس کا مشن, جیسا مولانا بولے اپنے جو ہے خواہشات, اپنے جذبات کو کٹ کرنا, اس کو بریک کرنا, اللہ کے حکم چلنا اور اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ والا بننے کا راستہ یہی ہے. کہ بکرے کو نسبت لگ گئی تو انہیں جو ہے لیول پہ آ جا رہا, آپ کو بھی نسبت اللہ والے کی لگنا بہت امپورٹنٹ. تو اللہ والے بننے کا راستہ اپنے خواہشات مٹانا ہے جتنا ہو سکے اتنا. وہ اس لیے آتا ہے کہ رمضان کے بعد, رمضان میں پہلے فاسٹنگ کر کے پریپیئر ہو کے جو ہے خواہشات کو وہاں سے مارتے آ رہا انہیں. کیونکہ میں تو پڑھا فضل حج تو شروع اللہ والوں کے پاس فرسٹ رمضان سے ہو جاتا کرتے ہیں, وہاں سے انہیں اسٹارٹنگ سے آتا انہیں حج کو جانا, تو میں یہاں سے پریپیئر ہونا. نہیں, اصل میں اس کے پیچھے واقعی ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت بھی ہے کہ اتنا تو طے ہے کہ میں مختصراً اس کو, یہ ہمارے آڈینس کے لیے بھی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کا
اور سارے عالم کا بلکہ عالمین کا خلاصہ آپ ایک پوائنٹ بیس پوائنٹ آپ نکالنا چاہیے کس پوائنٹ پر یہ پورا عالم کھڑا ہے صفت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ہے محبت. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں چل رہی ہے تو وہ کمپنی کے باس کو پیسے سے محبت ہے تو وہ اتنا صبرن کر رہا ہے, ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس لیے وہ اتنی قربانی دے رہی ہے. آپ جہاں بھی جائیں گے تو وہاں پر ایک محبت کا پوائنٹ پائے, اس کو بولتے ہیں کہ پوری دنیا کا خلاصہ ہی محبت. اب محبت ہے تو اللہ کو تو بندے سے 100% محبت ہے, بندے کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ سے بھی اس کو محبت ہو, لیکن جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو محبت اس کو ہوگی نہیں. اب یہ کہ کیا ایسی زندگی گزارے گا بندہ, تو اس کے لیے اللہ نے محبت والوں کا ایک نظام بنایا ہے کہ محبت کرنا ہے تو بھی ہم پابند ہے نا شریعت کی اپنی طرف سے, جیسے چاہے ناچ لیے گا لیے, یہ تو نہیں, ہم تو ہر چیز میں پابند ہے. بے شک محبت کرو تو اصول سے, اللہ نے بھی کی ہے محبت رسول سے. ماشاءاللہ بہت خوب. تو محبت کیسے کرنا ہے اور ہم کو غم کیسے بنانا ہے, ہم تو اس حد تک پابند. محبت کا عشق کی جو منزل رہتی, ہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ محبت سے آگے جا کر کے جو عشق کی بات ہے, اللہ نے اس کے لیے ایک سسٹم بنا. جو سسٹم ہے نا وہ ایسا ہے کہ جب آدمی محبت اور عشق میں ڈوبتا ہے تو سب سے پہلے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا کھانے میں. اف نہ کر لب. سبحان اللہ سبحان اللہ. الگ لائن میں جا رہے ہیں اپن, جو بھی ہے. اب پہلے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا, کھانا پینا چھوڑا, اور رات بھر نوافل میں مشغول ہے, تراویح میں مشغول ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے. تو ایسے ہی کرتا نا ایک عاشق جو ہے, دن میں کھانا چھوڑتا, رات میں سونا چھوڑتا, سونے کے واسطے, سونے کے لیے سونا چھوڑنا. اچھا اس کے بعد جب اس نیکسٹ اسٹیج پہ آتا ہے تو اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, زکوٰۃ وہی تو ہے. اس کے نیکسٹ اسٹیج پہ آتا ہے تو اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا چھوڑ دیتا ہے, یہ تو قربانی ہے, جان پیش کر دے رہا ہوں. اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ جب آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا. تو یہ دراصل جو ہے اللہ سے محبت کے طریقے ہے. اب اس میں جو عاشق ہوتے ہیں وہ مزے لوٹتے ہیں, اور جو عاشق نہیں ہیں کم سے کم وہ نقل اتار کر کے اللہ سے ثواب لوٹنا. آدمی کے اندر سینس آنا, سینسر ریسیور ہے نا, چینل ریسیو کرنے کا جو ریسیور ہے آپ کے پاس, سینس اپنے اندر, یہ کیسا کریٹ کرنا مولانا عید کے دن, کیونکہ آپ قربانی تو دے رہے ہیں, اب پہلی فرصت تو سیدھا رسوئی خانے پہ ہے. جی جی, کب کلیجی نکل کے آئیں گی, آخر اپنے احساس کیسا ہونا کہ آج میں وہی. اب اس کے لیے تو سینس کیسا, ریسیور کیسا اسٹرانگ کرنا, مین چیز دیکھیے اس میں بہت ہمارے کو جو وائبریشن کو فیل کرنے کی طاقت, اس زمانے میں جو ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا فوکس بریک ہو گیا. فوکس, اصل فوکس گیا ہے. نماز میں یہ سکھاتے کیسا فوکس, بالکل. لوگ ایکسرسائز بولتے ہیں, میرے غلط بات ہے وہ. بالکل بھائی, آپ بھینس خریدیں گے دودھ کے لیے, دوسرے فائدے تو یوں ہی مل جائیں گے. اگر آپ دوسرے فائدے کے لیے بھینس خریدیں گے تو دودھ نہیں ملے گا. ایک مثال مشہور ہے, ہمارے بڑے دیتے تھے, گوشت خریدنے کے لیے جاؤ تو انہیں 4-8 ہڈیاں نلیاں ڈال کے دیتا, اور اگر ہڈی لینے کے لیے جاؤ ایک ٹکا گوشت کا نہیں دیتا ہوں. تو بات تو یہی ہے کہ نماز ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے, وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. ایکسرسائز تو یوں, قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے, گوشت اور مزے تو یوں ہی مل جائیں گے فری میں. تو بس اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا یہ سب سے اہم ہے. جب یہ ہو گیا تو سب کچھ مل گیا, پوری دنیا مل گئی, پوری آخرت. ایک بات آئی ذہن میں, سوری آؤٹ آف کوشچن جا رہے ہیں پر لوگ, لیکن بکرے کو ذبح کرنے کے بجائے خالی بالا مڑاتے بھی چل جاتا بول کے ان کے بول. اچھا وہ کہیں کچھ ہے کریکٹ, اس لیے کہ بال کی قربانی, ہاں وہ کچھ ہے کیا, قربانی دینا ہے تو بال کی دے دو یا پھر یہ کہ مال کی دے دو, جو چاہے. کیا ہے بس ایریا میں نہیں مل رہا جانور, I don't know کہاں تک صحیح ہے وہ, کچھ ہے گنجائش ہے کیا؟ نہیں بالکل کوئی گنجائش نہیں, ہم تو حکم کے پابند ہیں, جو کہا گیا وہ ہم کو چاہیے. البتہ آپ سے ایک اور کوسچن تھا, وہ یہ ہے کہ